خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، کبھی دن آ رہا ہے پھر رات، پھر دن پھر رات، لاکھوں سال ہو گئے. کیسا خوبصورت نظام ہے. لآیات ایک نہیں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں. لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے ایک بھی نشانی نہیں، اور عقل مندوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے لآیات کروڑوں نشانیاں ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہہ رہے یہ خدا نے مجھے دکھائی ہے کہ تو ایک نشانی مانگتا ہے. اس کائنات میں غور کرے گا کروڑوں نشانیاں نظر آئیں گی جو تجھے پکار کے کہہ رہی ہیں یہ کائنات خود بنی نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے. بنانے والے نے آگے پھر اس آیت میں اللہ نے سارے سوالات اس رکوع میں سارے سوالات کے جواب دیے. اس میں تو اللہ نے بتا دیا یہ خود نہیں بن سکتی. دیکھو یہاں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. نیوٹن کہتا تھا نا کوئی چیز اگر ساکن ہے ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو موو کرنے والا کوئی نہ ہو، اور جو چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک روکنے والی پاور نہ ہو. تو بتاؤ جو کائنات جس کی ایک ایک چیز چینجر کے بغیر چینج نہ ہو سکتی ہو تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ڈنڈا لے کے نا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے، دعوے ہیں ہمارے. میں سوچتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. آپ کی دعوت تو بہت جاندار تھی نا، لیکن پھر وہی بیہودہ سوالات ہوتے تھے تو کتنا پریشان ہوتے ہوں گے. چینجر کے بغیر چینج نہیں آ سکتا. اس میں ایک کنڈیشن کے بغیر دوسری کنڈیشن میں نہیں جا سکتی یہ کائنات. تو پیدا کیسے خود بخود ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ سوال کرتے ہیں وہ بوسیدہ سوال پرانا کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اس کائنات کو دیکھا ہے. یہ کائنات چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. آپ کا اپنا باپ نیوٹن کہتا تھا یہ، صحیح ہے نا؟ ہم تھوڑی مولوی تھوڑی کہہ رہے ہیں. اس نے مشاہدہ کیا، ہم نے مشاہدہ کیا. تو کریٹر کے بغیر کریٹ بھی نہیں ہو سکتی. خدا تو کریٹر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتا تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گیا. وہ تو عقل سے بالاتر ہے. آپ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ حماقت کر رہے ہو. خدا کو ہمیشہ سے ماننے کو آپ بے وقوفی سمجھ رہے ہو. تبھی میں کہتا ہوں یہ ایسے ہے جیسے بارش سے بھاگا پانی سے بچنے کے لیے اور کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے آ کے. اب پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا ہے نا، پانی دھڑا دھڑ گر رہا ہے. پرنالے سمجھتے ہیں؟ کسی نے کہا یہاں کیوں کھڑا؟ کہہ رہے بارش ہو رہی ہے یار. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ایتھیسٹ پاگل اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ تم اگر خدا کا انکار کرو گے اس بیس پر کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا یہ کائنات کیا ہے؟ ہمیشہ سے. یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. اور تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں کہ نہ یہ ہمیشہ سے نہ خدا ہمیشہ سے. تو پھر کیا ہے؟ تو اس لیے خدا کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی. جب کوئی کام ہوا ہے اس دنیا میں تو کوئی کرنے والا، کوئی ایسی ذات ابتدا میں ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. پہلی دفعہ اس نے بنا دیا. اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اور اس کے بارے میں ماہرین آپ پڑھو. یہ ہمارے جامعۃ الرشید میں مفتی حسین خلیل خیل صاحب اللہ جزائے خیر دے، بڑا خاندانی کام کیا ایتھیزم کے خلاف. انہوں نے بگ بینگ تھیوری کو پورا پڑھ کے نا پورا ڈیفائن کیا ہے. یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا دھماکہ ہوا، یہ کروڑویں حصے میں بھی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ اگر کروڑواں حصہ بھی اس کا ڈس بیلنس ہو جاتا تو یہ کچھ وجود میں نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آئی؟ یعنی اتنی کیلکولیشن تھی نا اس دھماکے میں کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی گڑبڑ. یعنی اگر تھوڑے سا اس کو میں آسان دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ نے ایک دھماکہ کر کے چیزوں کو توڑا اور ایک چیز ادھر دیوار میں جا کے چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی، ایک ادھر چپک گئی اور ایک ادھر چپک گئی. دوبارہ جب آپ یہی دھماکہ کرو گے تو کیا یہی شکل بنے گی؟ نہیں بنے گی نا، کیونکہ اتنی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی ہوگا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟
भाई फिर हो सकता है वो अंडा छत पे जाके चिपक जाए। हम जब बरसात के मौसम में एक दूसरे को गंदे अंडे मारते थे, हम जब छोटे बच्चे थे ना, जब कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी तो हमारे खेल ये होते थे कि घरों से दुकानों से सड़े हुए अंडे लेकर बारिश में नहा भी रहें और एक दूसरे को फोड़ फोड़ के भाग भी रहें, क्योंकि पता था वो भी मारेगा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो अंडा हमने किसी गंजे के मारा हो ठीक सर पे बीच में जाके लगाओ, ऐसा इत्तेफाक कभी भी नहीं हुआ। हमेशा किसी के मारा तो दाएं बाएं से होता हुआ गया, वो बहुत कम ऐसा होता था कभी बिल्कुल ठीक सर पे जाके फूटे। क्यों? हालांकि हम ये अंडा मर नहीं रहा बल्कि अंडा मारा जा रहा है। कोशिश होती थी नाक पे लगाओ, लेकिन अक्सर निशाना क्या हो जाता था? खता। हालांकि ये अंडा का जो भी अमल हो रहा है अंडा मारने का और लगने का, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, बल्कि इंसान है जो कोशिश कर रहा है कि ठीक किस पे लगाऊं, मैं सर पे लगाऊं या ठीक नाक पे लगाऊं, फिर भी निशाना क्या हो रहा है? मिस हो रहा है। तो अब अगर कोई अंडा मारे और हमेशा ठीक यहां जाके लगे, ठीक है, इसका मतलब मारने वाला बड़ा ट्रेंड है। निशाना ले रहे हैं आप और सुई के नाके में से आपने सुई गुजार दी, ओ भाई ये खुद नहीं गुजरी, ये जो तीर अंदाजी जिसने की बहुत ट्रेंड है, करोड़ों साल तक वो ये तीर अंदाजी सीखता रहा है, लाखों साल तक। कैसी थ्योरी है कि ऐसा हुआ कि अगर वो जरा सा डिसबैलेंस हो जाता तो फिर ये कुछ वजूद में ना जमीन बनती, ना बारिशों का निजाम वजूद में आता। ये साइंसदान कहते हैं ऐसी जबरदस्त कैलकुलेशन थी कि जमीन एक खास मिकदार में सूरज के जाके रुक गई और सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया, 23 डिग्री झुक गई और उससे पहाड़ वजूद में आए, 23 डिग्री झुक गई जिससे मौसम वजूद में आया, सर्दी गर्मी खिज़ां बहार, फिर एक खास स्टाइल से घूमना शुरू किया। 24 घंटे के अंदर पूरा चक्कर मुकम्मल हो रहा है, 360 दिन। ये सारा निज़ाम अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए ना, एक दफ़ा मैंने कहा था कि ये मखलूक ना होती, एक एथियस्ट ने इसका जवाब दिया तो क्या होता? दूसरी मखलूक होती, नहीं होती दूसरी मखलूक, सही है ना? क्योंकि सेल जो पैदा हुआ है ना, जिसको जो जानदार की इकाई है, वो इतना पेचीदा सिस्टम है, इतना पेचीदा सिस्टम है, इतना उसको अभी तक पूरे तौर पे पढ़ा नहीं गया है, जो इंसानी जिंदगी की बुनियाद, किसी भी हयात की बुनियादी इकाई है, इतना पेचीदा सिस्टम है वो वजूद में नहीं आ सकता था। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, कहां से मैं जल्दी से वो आयत मुकम्मल करूं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, वो गोरा कहते हैं मैंने जब आयत खोल के देखी तो उसमें कहा था, अल्लाह ने कहा कि एक निशानियां नहीं है, सैकड़ों निशानियां हैं। फिर कुरान क्या कहता है, ये उन अक्लमंदों के लिए, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, बस खत्म कर रहा हूं मैं, कि वो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। जब वो देखते हैं ना निशानियां तो उनका खुदा के वजूद पर ईमान। फिर वो कहते हैं यार जब इस कायनात को किसी ने बनाया है तो इस कायनात में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो खुदा है जिसने मुझे बनाया, इस कायनात को बनाया। लिहाजा अब वो अपने अब्बा का तस्करा इतना नहीं करते जितना अल्लाह का, अपनी गर्लफ्रेंड का मंगेतर का इतना नहीं करते जितना अल्लाह का, बहरिया टाउन का इतना नहीं करते जितना अल्लाह का, सही है ना? अपने बिजनेस का इतना नहीं करते जितना अल्लाह का, अपनी सेहत का इतना नहीं करते जितना अल्लाह का, किसी चीज का इतना तस्करा नहीं करते जितना किसका करते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? अल्लाह है। ये अब कुरान कह रहा है कि ये गौर और फिक्र करने के बाद अब उसके रिजल्ट कुरान अनाउंस कर रहा है, ठीक है ना? जब ये गौर करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? ये कहते हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े बैठे, व अला जुनूबिहिम, लेटे, हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं, और वाला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और कायनात में एक दफा गौर नहीं करते, बार बार गौर करते रहते हैं, क्योंकि इनके सामने निशानियां आती रहती हैं। कभी मुर्गी को अंडे पे बैठा हुआ देखते हैं, फिर कहते हैं यार इसको किसने सिखा दिया कि 21 दिन अंडों पर बैठना है और रोजाना उसको घुमाना है। फिर जब अंडों से चूजे निकल रहे होते हैं, कह रहे यार इसमें तो जर्दी और सफेदी थी, इसमें चोंच कैसे पैदा हो गई, इसमें पर कैसे पैदा हो गए, इसमें बारीक बारीक लाखों नसें कैसे पैदा हो गई, इसका एक मगज कैसे बन गया। फिर जब वो अंडे से चूजा बाहर आता है, आते ही उसको अपने दोस्त और दुश्मन का फर्क पता होता है। बिल्ली को देख के चीखेगा, अपनी माँ को देख के उसके परों में घुसने की कोशिश करेगा। अरे इसको किसने सिखा दिया कि ये तेरी माँ है और ये तेरा दुश्मन है? पहले दिन से दाना चुगना शुरू कर देगा और मुर्गी दाना तोड़ तोड़ के उसको देना शुरू कर देगी।
یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں مسلسل اور ایک ایک چیز میں. بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہی دودھ کی طرف جا رہا ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کو کس نے سکھایا کہ یہ ماں ہے تمہاری، اس سے تم دودھ پیو؟ تو یہ کیسے ایک ایک چیز، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کیسے ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور کرتے رہتے ہیں میری ماں کے دل میں کس نے، میں جب پیدا ہوا تو فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اب اس کو کیا چاہیے. بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی انگوٹھا اس کے منہ میں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ انگوٹھے کو سک کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر سک کرنے کی صلاحیت برقرار رہے. پیدا ہوتے ہی اس میں سک کرنے کی وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماں کی چھاتی ملے اور میں دودھ اتارنا شروع کر دوں. خدا نے اس کو کچھ بھی نہیں سکھایا لیکن دودھ پینے کا طریقہ ماں کے پیٹ میں اس کو سکھا دیا ہے، کیونکہ اس پر اس کی زندگی موقوف تھی. پھر جوان ہوتا ہے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں. بھئی یہ کون ہے جو بارشیں برسا رہا ہے؟ پھر زمین میں آپ آم کی گٹلی داخل کر رہے ہیں، آم کے درخت پیدا ہو رہے ہیں، درختوں میں پھول لگتے ہیں، پھول سے مکھیاں تتلیاں بیٹھتی ہیں، نر اور مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر ایک کچی کیری پیدا ہوتی ہے. آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ابھی رزلٹ نہیں آیا، آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی آم جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ کیسا سائیکل ہے بھائی؟ دو گراریوں کو کوئی ایک ساتھ لگا بغیر خود بخود ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں؟ سائیکل کسے کہتے ہیں؟ آپ پیڈل گھماتے ہیں، ایک گراری گھومتی ہے، وہ چین کو گھماتی ہے، چین دوسری گراری کو گھماتی ہے، دوسری گراری پہیے کو گھماتی ہے، پہیا جب زمین پہ ہوتا ہے آپ کو آگے دھکیلتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل ہے. اس سے خدا کی قسم کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل اللہ نے پودوں کے بیج میں رکھا ہے. اس سائیکل کو آپ کبھی نہیں کہو گے یہ خود بخود بن گئی، یہ گراریاں خود ایڈجسٹ ہو گئی، چین خود لگ گئی. خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ سائیکل خربوزے کے بیج میں ہے. ادھر بیج زمین میں ڈالا، ادھر بیل اگنا شروع، اگتے 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 تھوڑے دن میں پھول نکل کے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا کہ آ جاؤ بھائی ملاپ کرو نر اور مادہ پھولوں کا. ٹھیک ہے نا؟ تتلیاں کیڑے مکوڑوں کا نہیں پتا ہوتا ہم کیوں جا رہے ہیں، وہ تو پھول کی خوشبو اور اس کی رنگت دیکھ کے جا رہے ہیں. کیڑے مکوڑے بھی جا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ خدا ہم سے کیا کام لے رہا ہے. ان کے پاؤں اور ٹانگوں سے وہ ذرات چپکتے ہیں، پھر وہ دوسرے پھول پہ جاتے ہیں، دو پھولوں کا ملاپ ہو کے وہ زائگوٹ وغیرہ بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر نیچے کچا پھل، اور پھر خربوزہ، اور خربوزے کو کاٹا، اس کے اندر وہ جیسے سینکڑوں بیج جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. خدا کی قسم اتنا پیچیدہ سائیکل، اتنا پیچیدہ چکر اللہ کی قسم خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، کافر خربوزے کھائے گا، آم کھائے گا اور خدا کی نشانیاں دیکھے گا، لائف کو انجوائے کرے گا، ایک دفعہ بھی پھوٹے منہ سے سبحان اللہ یا الحمدللہ نہیں کہے گا. مسلمان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے وہ فوراً پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ. کون ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے تم ان جانوروں کی پشت پہ جب بیٹھتے ہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا، تو کہا کرو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان پاورفل طاقتور جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. کرنا ہے وہ انگریز کی میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ساری آیتیں پڑھ رہا ہے بھائی، وہ ساری آیتیں کیا کر رہا ہے؟ گویا اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ایک نشانی مانگ رہے ہے بھائی کہ چھت پھٹ جائے، فرشتہ اتر جائے. یہاں تو سینکڑوں نشانی ہے، تو ایک نشانی پہ غور کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ الذین یذکرون اللہ. پھر تو بار بار اللہ کو یاد کرے گا اور بار بار مزید غور کرے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ہے اصل بات جو بلاغت ہے قرآن کی. اس کے بعد تم اس نتیجے پہ پہنچو گے، کہو گے اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو جو اتنی نشانیاں دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. یہ اگر تو نے اس لیے کیا ہوتا ہم خربوزے کھا کے مر کے ختم ہو جائیں، بچے پیدا کریں وہ خربوزے کھائیں اور مر کے ختم ہو جائیں، تو یہ تو کوئی کائنات کا مقصد نہ ہوا. یقیناً کوئی مقصد ہے، کوئی مقصد ہے. تو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، ہمیں اپنی پہچان کروا رہا ہے. اور اپنی پہچان کیوں کروا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کروا رہا ہے تاکہ مجھ سے محبت کرو اور میری مانو. اور اگر مانو گے اور آخرت نہ ہو، ماننے والے کو بدلہ نہ دیا جائے اور نہ ماننے والے کو سزا نہ ملے،
تو یہ بھی اس کی علامت ہے، اس کائنات کو بیکار پیدا کیا. لہذا اس پورے تانے بانے ملا کے قرآن کہتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے. اور پھر اس نتیجے پر پہنچ کر کہتے ہیں سبحانکا، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کائنات کو بلا وجہ نہیں پیدا کرے گا. فقینا عذاب النار، پس تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے جس کا تو بار بار تذکرہ کرتا ہے. اور آخری آیت فقینا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم عقل کے تانے بانے ملا کر تو ایمان لا رہے ہیں، لیکن صرف اتنا نہیں ہے، ہم نے ایک منادی کو بھی سنا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ہم تک خبریں پہنچی 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا جانتا تھا، اس نے یہ صدا لگائی ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ. ہم 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چلا ایک پیغمبر آئے تھے، یتیم تھے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے. ان کی دعوت صرف ایک تھی کہ اپنے رب کو پہچانو. فآمنا، اے اللہ ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم ان کی دعوت پر ایمان لے آئے. تبھی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اذان دیتے ہیں. قرآن میں تو یہ سارے حکام تھوڑی اللہ نے براہ راست تھوڑی بتائے. نبی نے کہا داڑھی رکھو، ہم نے رکھ لی. نبی نے کہا فجر میں 2 فرض پڑھو، ظہر میں 4 فرض پڑھو، مغرب میں 3 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو، پھر وتر پڑھو. یہ سارے کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ اے اللہ ہم نے تجھے پہچاننے کے لیے کسی کو تلاش کیا کہ تیرا کوئی سفیر ہے اس دنیا میں. تو ہمیں پتہ چلا 1400 سال پہلے ایک یتیم تھے محمد بن عبداللہ، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور ہم نے انہیں اس دعوے میں سچا پایا. کیونکہ اگر وہ سفیر نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب تو نے اپنا تعارف کروانے کے لیے، اپنے حکام بتانے کے لیے دنیا میں کسی کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، تو تجھ تک پہنچے کیسے پھر ہم؟ ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا، ہم کس پر ایمان لائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ربنا وآتنا ما وعدتنا، ہم ایمان لے آئے تو ربنا لا تخزنا یوم آتنا ما وعدتنا، اے اللہ اب ہم اس نبی کو فالو کر رہے ہیں، اب تو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنا. تو نے اپنے نبی کی زبان سے ہم سے جو جنت کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہم سے پورے کرنا. ہم جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں صرف کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ ہماری آخرت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا. یہ بے دین لوگ مذاق اڑائیں گے ورنہ کہ دیکھو تم نے نظر کی حفاظت کی، تم شراب سے بچے، تم زنا سے بچے، تم بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے، تم رشتہ داری جوڑتے رہے، تم رمضان کے روزے رکھتے رہے، تم راتوں کو تہجد پڑھتے رہے، ہم تو لائف کو انجوائے کرتے رہے، تو ہمارا اور تمہارا ٹھکانہ کیسا ہو گیا؟ ایک جیسا. اے اللہ اس ذلت سے ہمیں قیامت کے دن بچانا، یہ تانا نہ ملے ہمیں. فرق ہونا چاہیے فرما برداروں میں اور نافرمانوں میں. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں پتہ ہے تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ تو ہم ایک تسلی کے لیے یہ جملہ زبان سے نکال رہے ہیں. تو بھائی یہ ہے قرآن کی دعوت. سمجھتے ہو گھوم پھر کے آئے گی یہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائی سے بچو. آج اس کے لیے تیار نہیں. وظیفے پڑھوا لو، عمرے ہر سال کرتے، عمرہ کر رہے ہیں اور بہن کی وراثت کے پیسوں سے عمرہ کر رہے ہوں گے. عمرہ کریں، کس نے منع کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ جو حرام کام ہے ان کو چھوڑیں، گناہ سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے. دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہم لوگ، مذاق بنا لی، ایک تفریح کی چیز بنا لی. تو برائی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو ان راتوں میں اللہ سے گڑ گڑا کے ہدایت مانگے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا.